کیا بنو امیہ قریش میں سے تھے؟ قریش سے زیادہ تو بہت اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری کیا ہے۔ بنو کنانا سے شروع ہوئی ہیں قریش، کنانا کے نیچے بنو نظر ہیں، نظر کے نیچے بنو مالک ہیں، تو رشتہ داری تو مل گئی پردادا بھی جا کے، دادا بھی مل گئی، دونوں چچا زاد ہیں۔ اللہ کے وسلم نے کیا کہا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک چیز ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ بھئی آپ کو اگر بنو امیہ نہیں پسند تو آپ کی مرضی، لیکن وہ خاندانی لوگ تھے۔ سب سے زیادہ گورنر اور سب سے زیادہ سرداریاں جن کو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جس قسم کی گفتگو اس وقت ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں تو مجھے تو شک ہوتا ہے کیا بنو امیہ قریش میں سے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قریش سے زیادہ تو بہت اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری کیا ہے۔ اچھا، ہاں، رشتہ داری کیا بنو امیہ کی، بنو امیہ کی۔ بیسیکلی تو جو آپ بنو امیہ پہ تان کا دروازہ کھول رہے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پہ تان کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کیسے؟ ابو لہب کے بارے میں بھی قرآن نے ایک تبصرہ کر دیا جی، سخت ترین۔ اس تبصرے کو لے کے کوئی یہ تو نہیں کرتا کہ جی ایک شروع ہی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایسے تھے، ہاں ایسے تھے، ایسے تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے لوگ، ٹھیک ہے، تبصرہ ایک آ گیا بس کافی، حالانکہ قرآن میں تبصرہ ہے، کسی کا نام لے کے اس طرح سے نہیں کہا گیا تبت یدا ابی لہب وتب کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے ہاں تبصرے کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، جتنا اللہ نے کہہ دیا بس کافی۔ لیکن بنو امیہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے آپ دیکھیں، ان میں سے لوگ اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا، پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زبردستی اسلام قبول کر لیا، وہ تو فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ عثمان نے تو پہلے کیا تھا، حضرت عثمان نے، اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں، ہم ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ اچھا یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ شجرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ شجرہ جو ہے یہ بنو کنانا سے شروع ہوئی ہیں قریش، کنانا کے نیچے بنو نظر ہیں، نظر کے نیچے بنو مالک ہیں، پھر بنو فہر ہیں، بنو فہر کو بھی بعض نے کہا کہ یہ قریش ہیں، بعض نے کہا کنانا سے شروع ہوئی ہے، بعض نے کہا فہر سے شروع ہوئی، پھر ان کے نیچے غالب ہیں، پھر لوئی ہیں، پھر کعب ہیں، پھر اس کے بعد نیچے آتے جائیں۔ اصل میں یہ تھے قصی جو تھے نا، بیسیکلی یہ مکہ کے اندر ایک اہم شخصیت تھی۔ قصی نے آ کے مکہ میں اس وقت قریش کی حکومت نہیں تھی قصی سے پہلے، تو قصی نے آ کے جو ہے یہاں پہ قریش کو جمع کیا اور مکہ کی تولیت جو ہے وہ لی۔ قصی کے آگے تھے بیٹے عبد الدار، عبد مناف اور عبد العزیٰ، ٹھیک ہے، تو مختلف ڈپارٹمنٹس تھے، انہوں نے وہ ان کے حوالے کر دیا۔ تو عبد مناف کے پھر آگے 4 بیٹے تھے، عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم، ٹھیک ہے۔ ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ پردادا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ دادا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں ہاشم کے ایک بھائی ہے عبد شمس، اچھا، عبد شمس ہاشم کے بھائی ہے رسول اللہ کے۔ عبد شمس کے بیٹے ہیں امیہ، اچھا، یعنی عبد شمس اور ہاشم دونوں آپس میں بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور عبد شمس کے بیٹے امیہ جن کو یہ کہتے ہیں بنو امیہ۔ اچھا، تو رشتہ داری تو مل گئی پردادا بھی جا کے، دادا بھی مل گئی، دونوں چچا زاد ہیں۔ جی جی، ٹھیک ہے، یعنی امیہ اور عبد المطلب یہ آپس میں چچا زاد، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے چچا زاد بھائی ہیں امیہ، اچھا، جن کو یہ بنو امیہ کہتے ہیں۔ یعنی دادا کتنا دور ہے، بالکل بالکل، دادا کے چچا زاد بھائی، درمیان میں ایک واسطہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ پردادا میں جا کے تو وہ بھائی بن جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، پردادا میں جا کے وہ بھائی اور یہ ایک ماں سے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ جو دوسرے ہیں نا بنو نوفل، ٹھیک ہے، نوفل جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ علیحدہ تھی، لیکن یہ تینوں بھائی عبد شمس، مطلب اور ہاشم، یہ تینوں جو ہے یہ ایک ماں سے تھے۔ اچھا، یہ اس کی تائید صحیح بخاری کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ اچھا، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے 3140، حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اور حضرت عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بنو مطلب کو تو دیا، مطلب جو ہے وہ تیسرے بھائی تھے، ہاں تیسرے بھائی تھے، ان کو تو آپ نے دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بنو ہاشم تھے نا، جی، ہاشم کے بھائی ایک مطلب اور ایک عبد شمس، جی جی، تو حضرت عثمان نے کہا کہ
یہ اب حضرت عثمان تو عبد شمس کی اولاد امیہ اور پھر اس میں سے ہے نا. انہوں نے کہا آپ نے بنو مطلب کو تو دیا ٹھیک ہے اور بنو ہاشم کو بھی دیا ہی, تو آپ نے بنو مطلب کو تو دیا ہے لیکن ہمیں نظر انداز کیا, ہمیں آپ نے نہیں دیا, حالانکہ ہم اور وہ آپ سے ایک ہی درجے کی قرابت رکھتے ہیں. یہ الفاظ ہیں باقاعدہ صحیح بخاری کے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی چیز ہے. اللہ کے وسلم نے کیا کہا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک چیز ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داری کے اعتبار سے تینوں بھائی برابر ہیں, تینوں کی ماں اور باپ ایک ہے ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں, دو ایک ہیں. وہ دو ایک اس لیے ہیں کہ بنو مطلب نے بیسیکلی حمایت کی تھی شروع میں ہی, شروع اسلام میں ہی بنو ہاشم کی, اور بنو ہاشم نے حمایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان چار بھائیوں میں سے ٹھیک ہے, یہ جو دو بھائی تھے بنو ہاشم اور بنو مطلب, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں حمایت کی. بلکہ وہ جو واقعہ ہوا تھا جب گھاٹی کے اندر شیب ابی طالب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصور ہوئے, تو اس میں بنو ہاشم بھی معصور ہوئے تھے اور بنو مطلب بھی معصور. رشتہ داری کے اعتبار سے یہ ایک ہی جگہ پہ ہیں. بیسیکلی صرف اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا کہ انہوں نے دین کی حمایت شروع میں کی, شروع اسلام میں. یہ جو تھے بنو عبد شمس یا ان کے بیٹے بنو امیہ, یہ بعد میں آئے ہیں دینی حمایت میں, یعنی ان میں عام طور پہ فتح مکہ کے بعد یہ ایمان لے کے آئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ان کے اندر کوئی دوستیاں نہیں تھیں یا ان کے اندر کوئی تعلقات نہیں تھے بنو ہاشم میں اور ان میں بنو عبد شمس میں, بنو امیہ میں. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت عباس بن عبد المطلب ابو سفیان بن حرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے ٹھیک ہے. ابھی آپس میں رشتہ دار ہیں. حضرت عباس بیٹے ہیں عبد المطلب کے ٹھیک ہے, اور ابو سفیان حرب کے بیٹے ہیں, اور حرب کس کے بیٹے ہیں؟ امیہ کے. تو ابو سفیان کے دادا امیہ تھے. تو ابو سفیان کے دادا اور حضرت عباس کے جو والد تھے یہ آپس میں چچا زاد ہیں ٹھیک ہے. تو اس لیے حضرت عباس جو ہیں وہ آئے ہیں حضرت ابو سفیان کے پاس, اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے اور ان کو اسلام قبول کروایا. بلکہ ایک اور روایت میں, یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3022, اس میں تو یہ واقعہ لمبا چوڑا بیان ہوا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں کافی دوستی تھی, قربت تھی ٹھیک. تو اس میں حضرت عباس نے پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ کے رسول, حضرت ابو سفیان ایسے آدمی ہیں کہ جو فخر کو اور بڑائی کو پسند کرتے ہیں, تو آپ ان کے لیے کوئی جیسے کوئی تحفہ, کوئی ایسی بات آپ ان کے لیے کر دیں. تو اللہ کے رسول نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کے لیے امان ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس شجرے میں ہم دیکھتے ہیں, یہ شجرہ ہم دوبارہ اس کو دکھا دیتے ہیں کہ اس شجرے میں جو ہے وہ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آپس میں رشتہ دار ہیں, اور رشتہ داری بھی بہت قریب کی ہے, اور اللہ کے رسول نے اس رشتہ داری کا انکار نہیں کیا. ہاں یہ بات جو کہی جاتی ہے نا کہ یہ سارے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے تھے, ایسا نہیں ہے. ان میں سے کچھ پہلے درست نہیں ہے یہ بات. حضرت عثمان پہلے ایمان لے آئے. اچھا یہ ہمارے سامنے تاریخ الاسلام ہے, امام ذہبی کی کتاب. یہ کہہ رہے ہیں خالد بن سعید بن الاس بن امیہ ٹھیک ہے, یہ کب ایمان لے کے آئے؟ کہتے ہیں یہ سابقون الاولون میں سے ہیں. اچھا. اور یہ بھی کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ اسلام لانے والے 5ویں تھے. اچھا. اور حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی. ظاہری بات ہے وہ تو مکہ میں اسلام کو قبول کر چکے تھے, حبشہ کی طرف ہجرت تو اس وقت ہوئی تھی. ایک یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ تاریخ اسلام میں امام ذہبی جو ہے وہ ایک اور جو بنو امیہ میں سے ہیں صحابی, ان کا شجرہ بیان کر رہے ہیں کہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیہ بن عبد شمس, عبد شمس کی اولاد میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں ٹھیک ہے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے اسلام لا چکے تھے. اچھا. دار ارقم میں, دار ارقم مکہ میں بنایا گیا تھا. بدر میں بھی حاضر رہے, اور انہوں نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی. تو مطلب یہ ہے کہ السابقون الاولون میں سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے بنو امیہ جو ہے وہ آخر میں, ہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی ان کی فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری میں وہ برابر کھڑے ہیں, بنو ہاشم اور وہ برابر کھڑے ہیں, دونوں چچا زاد ہیں. رشتہ داری میں وہ
برابر کھڑے ہیں، ان کی اکثریت نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کئی لوگوں نے اسلام پہلے بھی قبول کر لیا، پہلے بھی قبول کر لیا تھا، اور جنہوں نے بعد میں قبول کیا تو پھر وہ اپنے اسلام میں سچے بھی تھے، ٹھیک، کیونکہ خاندانی لوگ تھے نا، خاندانی لوگوں میں نفاق نہیں ہوتا تھا، خاندانی لوگوں میں نفاق نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں ابو جہل بھی خاندانی تھا، وہ منافق ہو کے نہیں مرا، ہاں یہ بات ہے، منافق ہو کے نہیں مرا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی گردن کاٹنے کے لیے گئے نا تو کیا کہتا ہے کہ ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے نیزی کے اوپر جو ہے وہ سر ہو تو سردار کی گردن ہے۔ خاندانی لوگوں کی صفات ہوتی ہیں، ان میں نفاق نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ان میں منافقت تھی اور ڈر کے انہوں نے قبول کر لیا، وہ خاندان کو ہی نہیں جانتے کہ خاندان کسے کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بھئی آپ کو اگر بنو امیہ نہیں پسند تو آپ کی مرضی، لیکن وہ خاندانی لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اور بقول ابن تیمیہ سب سے زیادہ گورنر اور سب سے زیادہ سرداریاں جن کو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو دی، اس لیے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت تھی، اہلیت تھی، نسل در نسل وہ یہ کام کرتے آ رہے تھے۔ تو باقی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بنو جو قصی تھے، قصی کے جو بیٹے تھے، جب انہوں نے بیت اللہ جو ہے وہ دوسروں سے، جو باہر کے لوگ تھے، فارنرز تھے جن نے بیت اللہ پہ قبضہ کر لیا تھا، ان سے جب بیت اللہ واپس لیا ہے تو انہوں نے اپنے بچوں میں پھر ڈپارٹمنٹ تقسیم کیا۔ بنو ہاشم میں جو ہے سقایا کا ڈپارٹمنٹ آیا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا، تو یہ خدمت خلق میں آگے تھے، تو ان میں خدا ترسی بہت تھی بنو ہاشم میں۔ جی بالکل، جو ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں، جو ذرا خدمت خلق والے لوگ ہوتے ہیں، رحم دلی تھی، رحم دلی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر۔ اچھا، جو سپہ سلاری کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ بنو امیہ کے پاس آیا، اس لیے وہ امیہ کے بیٹے کا نام ہی حرب ہے۔ اچھا، جتنی جنگیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں جو اہل طائف کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، ان میں جو ہے وہ امیہ جو ہے وہ سپہ سلار تھے، تو وہ ڈپارٹمنٹ ان کے پاس رہا تھا۔ نہیں، ادھر تو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو رفاع عامہ کا کام کرتے ہیں، کبھی آپ ان سے جا کے ملیں تو وہ آپ کو بڑی عاجزی سے ملیں گے، پیار محبت سے ملیں گے، دوست بن کے ملیں گے، اور وہ لوگ ذرا جو جنگجو قسم کے جنگجو ہوتے ہیں، ان کا مزاج، کمانڈر ہیں، ان کا پھر مزاج ان کے پروفیشن کے اعتبار سے، ان کا مزاج ایسا بن گیا، جس نے رفاع عامہ کا کام کرنا ہے اس کا پروفیشن، تو اس لیے وہ سب سے آخر میں اسلام میں آئے، لیکن جب آئے نا تو پکے تھے، کمانڈر منافق نہیں ہوتے۔ ہاں، کمانڈر منافق۔ اگر اب دیکھیں ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندہ، حضرت ہندہ، کیا کہتی ہے جب بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی چاہیے اور کہا کہ اس پہ بیعت کرو کہ جی زنا نہیں کرو گی، تو کیا کہا اللہ کے رسول آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے، سبحان اللہ، یہ بات کہی، یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ ہم سے اس پہ بات لے رہے ہیں کہ جی زنا نہیں کرو گی، تو آزاد عورت بھی کبھی زنا کرتی ہے۔ تو خاندانی عورتیں ہوں، خاندانی مرد ہوں، شجاعت ہو گئی، سخاوت ہو گئی اور عفت ہو گئی، یہ سب جو ہے وہ ان کی ایک خاندانی صفات ہوتی ہیں۔ وہ بلڈ جو ہے وہ اوپر سے تو ایک ہی ہے نا، وہ بنو ہاشم میں بھی جو آیا ہے اور جو بنو امیہ میں بھی آیا وہ بلڈ تو ایک ہی ہے۔ نفاق نہیں ہوتا خاندانی انسان میں، خاندانی لوگوں میں نفاق نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔